نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ وقال تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام ایک نظریہ زندگی ہے، زندگی بسر کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے، ایک نظام فکر و عمل ہے۔ انسانیت تبھی کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس جامع فکر و عمل کو دل و جان سے قبول کرے، اپنے افکار و خیالات کو کتاب مقدس قرآن حکیم اور دین کی تعلیمات کے مطابق مربوط اور منظم کرے، اپنے اعمال کی تہذیب کرے، اپنے افعال کو درست کرے اور اپنے اقدار و اخلاق کو دین کے اخلاق و اقدار کے مطابق ڈھالے۔ خالق کائنات نے جب انسان پیدا کیا ہے تو انسانیت کی ترقی کا ایک جامع پروگرام بھی دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق پیدا کر دی گئی ہو اور مخلوق کے کام کرنے کا طریقہ کار، اصول و ضوابط، فکر و فلسفہ، سیاست و معیشت و معاشرت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ، کوئی طریقہ کار، کوئی نظام زندگی نہ استوار کیا گیا۔ اس لیے انسانیت کی ترقی کا واحد راستہ وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام نے متعین کیا ہے۔ وہی خالق کائنات کی تمام تر خبروں اور علوم کے مالک ہیں۔ دنیا میں ہم ہر شعبہ زندگی میں اس شعبے اور پیشے سے متعلق جینیس لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں تو سینئر ترین ڈاکٹروں کی، فزکس اور کیمسٹری کے ماہر ہیں تو اس شعبے میں ناموروں کی، انجینئرنگ کا شعبہ ہے تو اس کے ماہرین اور اس میں نئی تخلیقات اور نئے تصورات پیش کرنے والوں کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ ترقی کا زینہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے شعبے کے، اپنے شعبوں کے ماہرین کی اتباع کی ہے، ان کے افکار و خیالات پڑھے ہیں، سمجھے ہیں اور عمل کیا ہے۔
انسانیت کو کیسے ترقی کرنی ہے، اور بالخصوص اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے انسانوں میں جو جینیس ترین انسان روحانی اور جسمانی اعتبار سے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا پیغام لے کر آتے ہیں، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسانیت کی ترقی کا واحد راستہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام فکر و عمل میں ہے جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خود خالق کائنات نے اپنی مخلوق کے واسطے اتارا ہے۔ اس لیے یہ بات قطعی طور پر، عقلی طور پر، شعوری طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے اس علم کو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ سمجھا جائے، اور اس علم کے جو اثرات و نتائج انسانی سوسائٹی پر پڑتے ہیں انہیں سمجھا جائے۔ انبیاء علیہم السلام آ کر جو بنیادی اساسی امور سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ انسان ایک اجتماع کا حصہ ہے۔ تو اجتماع کی ساخت کیا ہے، اجتماع کے تقاضے کیا ہیں، بنیادی مسائل کون کون سے ہیں، ان مسائل کے حل کرنے کا صحیح اور درست راستہ کون سا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا جد و جہد کا ہدف انسانی اجتماع ہوتا ہے کہ انسانی اجتماع کے مسائل سامنے آئیں اور ان کے حل کرنے کا صحیح اور درست راستہ متعین کیا جائے۔ ان کے تمام تر علوم، ان کے فلسفہ و فکر، ان کے اعمال و افعال، ان کی سیرت و کردار کا مطمع نظر انسانی اجتماع کے تقاضوں کو حل کرنا، مسائل اور مشکلات سے نکالنا ہے۔ اجتماع سے ہٹ کر جب افراد پر گفتگو کی جاتی ہے، انفرادی فکر، انفرادی عمل، انفرادی اخلاق و اقدار، ذاتی اغراض و مقاصد جب بھی سامنے آتے ہیں تو انسانیت مشکلات سے دوچار ہوتی ہے۔ اگر اب انسانی اجتماع کا تجزیہ کریں تو اس اجتماع کے تمام مسائل کی جڑ انفرادیت پسندی ہے، ذاتی اور گروہی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ جتنی فکری الجھنیں ہیں، جتنے فلسفیانہ مخمصے ہیں، جتنے سیاسی عدم استحکام کے پہلو ہیں، جتنے معاشی اقدامات کی خرابیاں ہیں، جتنے معاشرتی جھگڑے ہیں، ان تمام کی اگر مرکزی اساس تلاش کی جائے تو وہ افراد انسانی کا خود غرض ہونا ہے، ذاتی مفادات، گروہی اور طبقاتی مفادات کا اسیر ہونا ہے، سطحی اقدامات کو سامنے رکھنا ہے، وقتی فوائد اور عارضی نتائج کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی اجتماع کے لیے زہر قاتل ہے۔ خود غرض سگا بھائی ہو تو سگے بھائی کے لیے زندگی اجیرن بنا دیتا ہے، خود غرض باپ بن جائے تو اولاد کے لیے دنیا جہنم بنا دیتا ہے۔
خود غرض بیٹا اور اولاد بن جائے تو باپ کو زندہ نہیں چھوڑتا، ماں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ خود غرضی سیاست میں آ جائے تو وہ پوری قوم کو جہنم میں جھونکنے سے باز نہیں آتا۔ خود غرضی معیشت کے دائرے میں ہو تو سرمایہ پرستانہ ذہنیت پوری سوسائٹی کی معاشی وسائل کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ یہ تو خود غرضی اور انفرادیت پسندی ہے۔ اسی کے خاتمے کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ فکر اجتماعی ہو، سوچ انسانی ہو۔ انسانیت کا معاشرہ بنانا ہے تو انسانی سوچ ہو کہ انسانیت کن مشکلات سے دوچار ہے، اس کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس لیے آتے ہیں کہ وہ انسانی سوسائٹی میں سے اس طرح کے خود غرضانہ اقدامات، ذاتی مفادات، ان تمام کو انسانی معاشروں سے ختم کریں اور اس کی جگہ پر ایک ایسا فکر و فلسفہ عام کریں جو کل انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہو، ان کی زحمت کے بجائے انہیں رحمت کی آغوش میں لانے کا سبب بنے۔ ایسے سیاسی اقدامات کرتے ہیں جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانیت کے لیے امن اور خوشحالی کا پیغام لائے۔ ایسے معاشی سسٹم بناتے ہیں جس سے انسانی معاشرے کے بھوک، افلاس کے مسائل حل ہوں اور معاشی ترقی کے اقدامات سے سوسائٹی نہ صرف دنیا میں ترقی کرے، مطمئن زندگی بسر کرے، بلکہ آخرت کی ترقی اور کامیابی بھی اسے حاصل ہو۔ معاشرتی تعلقات ایسے خطوط پر استوار کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں ہم آہنگی، پیار و محبت، ایک دوسرے کے کام آنے، حسن سلوک، حقوق انسانی کے پورا کرنے کا عمل ہو۔ یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں جنہیں پورا کیے بغیر انبیاء کی تعلیمات مکمل نہیں ہوتی۔ اسی کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان مسلط ہو گیا اور شیطان نے انسان کو انسانی اجتماعیت سے نکال کر انفرادیت کا شکار بنا دیا، اللہ کا ذکر اور قانون بھلا دیا، وہ قانون جو اجتماعیت سکھاتا تھا، جو رحمت للعالمینی کے تقاضے سکھاتا تھا، جو انسانی اجتماع کے مسائل حل کرتا تھا، اس کو بھلا دیا اور اس کی جگہ پر ذاتی خود غرضی، مفاد پرستی اور طبقاتی سوچ مسلط کر دی۔ یہی استحواذ شیطان ہے، شیطان کا تسلط ہے کہ انسان میں سے انسانیت نکال کر اسے شیطنت، ظلم و تکبر، غیر حقیقت پسندانہ سوچ، ذاتی تکبر و غرور جو شیطان نے کیا وہ ان انسانوں میں منتقل کر دیا جائے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی جماعت ہے جو شیطان کے فکر و عمل پر چلتی ہے، تو شیطانی جماعت ہے۔ اور جس جماعت میں اس کے مقابلے میں یہ صلاحیت اور استعداد ہو کہ وہ اعلیٰ اجتماعی مقاصد کے لیے نہ صرف ذاتی خواہشات
اپنے خاندانی تقاضے، اپنے گروہی اور طبقاتی مفادات کو چھوڑ کر اعلیٰ مقاصد کے لیے کردار ادا کرے۔ قرآن حکیم نے حزب اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسی قوم کبھی نہیں دیکھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قوم کی طرف، ان کی اجتماعیت کی طرف قرآن حکیم نے واضح اشارہ کیا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے قطعی محبت نہیں رکھتی، خواہ وہ انسانی اجتماع کا دشمن ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا خاندان ہو، ان کے عزیز و اقارب ہوں، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، وہ ذاتی اور گروہی مفادات تو کیا، اپنے گرد و پیش کے ان تمام تعلقات اور رشتوں کو بھی اجتماعی انسانی کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں، تو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ وہ اعلیٰ اجتماعی جذبہ ہے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک صحابہ اکرام کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا رہے گا، ورنہ ایمان کا یہ کلمہ سب نے پڑھا، ہر مسلمان پڑھتا ہے، قیامت تک پڑھتا رہے گا۔ صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کلمے کے تقاضے کے تحت ایسی اجتماعیت استوار کی کہ جس اجتماعیت میں ذاتی خود غرضی، مفاد پرستی سرے سے ختم تھی، اعلیٰ مقاصد و اہداف کے تحت انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کیا، مظلوم فارسیوں اور ایرانیوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ظالم فارسیوں اور ایرانیوں سے جنگ لڑی، مظلوم رومیوں کو اور عیسائیوں کو بچانے کے لیے ظالم عیسائیوں سے مقابلہ کیا، ظالم قریشیوں کے پنجے سے کمزور اور غریب لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اپنے ہی قریشیوں سے جنگیں لڑیں اور لڑائیاں لڑیں۔ اعلیٰ مقاصد ہیں اور وہ مقاصد اجتماعیت کے ہیں، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ جو جماعت ان اجتماعی مقاصد کے لیے کردار ادا کرے گی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا۔ یہ دل جن جن مراحل سے گزرے گا ان کا یہ ایمان چمکتے ہوئے نور کی طرح ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا حزب اللہ، جیسے ایک فرشتہ بغیر کسی ذاتی غرض اور مفاد کے تمام انسانوں کے لیے وہ احکامات بجا لاتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جو ٹارگٹ انہیں ملا ہے، جو ہدف ان کے سپرد ہوا ہے، جو کام ان کی ذمہ داری میں آیا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک اسی کے مطابق اسے سر انجام دیتے ہیں۔ ما یؤمرون، جیسے حکم دیا گیا بعینی ہی ویسا ہی انہوں نے عمل کیا۔ تو صحابہ کی اور ایمان والوں کی جماعت وہ ہے جو تشبہ بالملکوت، فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہر طرح کے تمام ذاتی گروہی اغراض سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اللہ کے حکم کو کما حقہ ادا کرنے کے لیے
میدان فکر و عمل میں آئے، فرشتہ بن جائے، اسے عہدہ ملا ہے تو اپنے اس عہدے کو خالصتاً میرٹ پر انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے استعمال میں لائے۔ عہدے کا تعلق اجتماع انسانی سے ہے، ورنہ تو کسی عہدے دار کو دوسرے انسانوں پر حکمرانی کا کیا حق ہے؟ یہ حق تبھی ہے کہ جب وہ اجتماع انسانی کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کرے۔ جو انسانیت کی ترقی کے اجتماعی ادارے وجود میں لائے گئے ہیں، ان کو ان اداروں کے مفوضہ فرائض اور واجبات کے مطابق سر انجام دے تو عہدہ ہے، خواہ ٹیم لیڈر کے طور پر ہو یا ٹیم ممبر کے طور پر ہو، اسے وہ اجتماعی تقاضے اسی تناظر میں پورا کرنا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو دراصل وہ اس اجتماعی تقاضے کی نفی کرتا ہے، اس ادارے کی توہین کرتا ہے، بلکہ کل انسانیت کی توہین کرتا ہے۔ انسانیت کی ترقی کا دار و مدار تو اجتماع پر تھا، اور اجتماع کے لیے ادارے کے قیام کی ضرورت تھی، اور اس ادارے کی ذمہ داری اس عہدے کے اندر پنہا ہے، اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی اجتماع کی توہین کر رہا ہے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ کسی اجتماعی ادارے پر مسلط ہو، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اجتماعی ڈسپلن کو توڑے۔ اسے ہر حال میں اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی تقاضا ہے جو دین اسلام کو مطلوب ہے، اور اسی اجتماعی تقاضے ہی کے غلبے کا نام ہی لیظہرہ علی الدین کلہ ہے کہ اس دین حق کو، دین عدل کو، اس اجتماعیت پر مبنی دین کو دنیا میں غالب کیا جائے، اور وہ تمام نظام حیات، وہ تمام تر ادارہ جاتی ظاہری ڈھانچے توڑ دیے جائیں کہ جو اجتماعی تقاضوں کے علی الرغم انفرادی، گروہی اور طبقاتی مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بنیادی فکر تھا جو مسلمان جماعتوں کا تغرہ امتیاز ہے، لیکن پچھلے 200-250 سال سے انسانیت پر جو سوچ مسلط ہو چکی ہے اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اجتماعیت کے نام پر جو ادارے وجود میں لائے گئے ہیں، سیاسی، معاشی، اجتماعی اور معاشرتی، وہ نام کے اجتماعی ادارے ہیں۔ وہ اجتماعی اداروں کی ظاہری شکل و صورت، اس پر مسلط حکمران طبقے، اجتماعی اداروں کے عہدیداران ذاتی مفادات کے اسیر ہو گئے، گروہی اور طبقاتی مفادات کے غلام بن گئے، انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بن گئے۔ انسانیت کی توہین و تذلیل کے لیے ان اداروں کا غلط استعمال ہے۔ عنوان جمہوریت کا اور انسانی معاشرے پر آمریت مسلط کرنا، نام معاشی خوشحالی کا اور بدحالی پیدا کرنا، عنوان انسان کی صحت عامہ کا اور مرض پیدا کرنا، عنوان معاشی خوشحالی کا اور بھوک و افلاس پیدا کرنا، عنوان سماجی تعلقات اور معاہدات عمرانی کا، جبکہ وہ معاہدات سوائے پریشان خیالی کے، انسانی حقوق کو توڑنے کے، یک طرفہ طاقت کی بنیاد پر طاقتور فریق کے حق میں معاہدات کے استعمال کے اور کچھ نہیں ہے۔
دور جانے کی بات نہیں، انسان اپنے اجتماعی تاریخ ہی کا مطالعہ کر لے تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عرب لوگ جن کی تاریخ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مشرق وسطیٰ، فلسطین، شام اور عرب کے علاقوں میں بکھری ہوئی تھی، قرآن نے اس پوری تاریخ کو جمع کیا، نوح علیہ السلام کا قصہ بتلایا، عاد و ثمود کا قصہ بتلایا، ابراہیم، یوسف، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، ان تمام انبیاء کے قصوں کی پوری تاریخ نقل کر کے کہا اس ذرا تاریخ سے اندازہ لگا لو کہ انسانی اجتماع کے لیے کردار ادا کرنے والے انعام یافتہ کون تھے، اور انسانی اجتماع کو توڑ کر طاغوت اور ظلم و زیادتی کرنے والے انفرادیت پسند فرعون، قارون، حامان، جالوت جیسے لوگ کون تھے۔ ہم بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والے لوگ قرآن کے اسی پیٹرن پر ذرا بر عظیم پاک و ہند کی 200-250-300 سال کی تاریخ کا مشاہدہ کر لیں کہ ہمارے معاہدات، ہمارے معاملات، ہماری تاریخ میں کیا نوعیت لیے ہوئے ہیں۔ معاہدات توڑنا، ظلم کا نظام بنانا، انسانیت کی توہین کرنا، انہیں ذلت اور رسوائی کی حالت میں مبتلا کرنا۔ کیا یہاں برطانیہ کے تسلط، ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے بعد سے اس پورے بر عظیم پاک و ہند پر نہیں ہوا؟ وہ کون سا معاہدہ تھا جو 1757 میں توڑا گیا؟ 1762 کا معاہدہ، اس کی دھجیاں کس نے بکھیری؟ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کس نے توڑا؟ مغل بادشاہوں سے کیے ہوئے معاہدات کس نے توڑ کر دلی پر قبضہ کیا؟ پنجاب پر قبضہ ہوا، سندھ پر قبضہ ہوا، تالپوروں سے کیے ہوئے معاہدات کو توڑ کر نیپیر نے کیسے کراچی اور پورے سندھ پر قبضہ کیا؟ ذرا معاہدات کے توڑنے کی پوری تاریخ تو مطالعہ کیجیے۔ آج ہمارے نوجوان کو اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں کیا جاتا، مذہبی اداروں میں بھی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، اور سکولوں اور کالجوں میں بھی تاریخ محض ایک افسانہ بنا کر تو پیش کی جاتی ہے، حقائق غتربود کر دیے گئے۔ ذرا تاریخ تو بتائیے کہ سیاسی تاریخ کون سی ہے؟ اپنے ایک ایک ادارے کی تاریخ دیکھیے۔ عدلیہ کی تاریخ کیا ہے؟ کسی وکیل کو بھی نہیں بتلائی جاتی، عدالتی افسر کو بھی نہیں بتلائی جاتی۔ اس کی 300 سالہ تاریخ کیسی ہے؟ کہاں سے اور کیوں وجود میں آئی؟ اجتماعی ادارے کیوں ٹوٹے؟ عدل و انصاف کا خون کیوں کیا گیا؟ کس طریقے سے وہ قوانین اور ضابطے مسلط کیے گئے جس کے نتیجے میں یہاں کی قوموں کو غلام بنایا گیا؟ ذرا سیاسی اداروں کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ جب غداری اور معاہدات توڑ کر حکومتوں پر قبضے ہوئے ہیں تو آج تک یہی سلسلہ چلے گا نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی کہ جس معاہدے کے تحت الیکشن لڑو انہی معاہدات کو توڑ کر دھجیاں بکھیر دو، جس معاہدات کے تحت حکومتیں بناؤ اسی آئین و دستور کو توڑ دو، جس پارک میں جلسہ کرنے کو خود ہی نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہو کہ سیاسی جلسہ نہیں ہو سکتا، وہیں جلسہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالو۔ یہ غداری کی تاریخ، اپنے ہی لکھے ہوئے قوانین کو مٹانے کا عمل کی پوری 300 سالہ تاریخ ہے۔ ذرا تاریخ تو ملاحظہ کیجئے۔ یہ معاشی اعداد و شمار کا جھوٹ، ہر سال بجٹ میں جھوٹ کا پلندہ اسمبلیوں میں پیش کیا جاتا ہے، وزارت خزانہ جھوٹے اعداد و شمار جاری کرتی ہے، جھوٹے اعداد و شمار کی بنیاد پر مہنگائی میں کمی زیادتی کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی تاریخ ہے؟ وہ ادارہ
جو حقائق کی بنیاد پر مالیاتی نظم و نسق کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے بنایا گیا وزارت خزانہ، پورا مالیاتی ڈھانچہ، وہ ادارہ ایسے انفرادیت پسندوں کے قبضے میں کب سے آیا ہے؟ ذرا 300 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس بر عظیم پاک و ہند پر تسلط حاصل کیا، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کا اس پر تسلط ہوا، تو کون سے اعداد و شمار کے اندر ہیر پھیر نہیں کی گئی؟ مالیاتی نظم و نسق نہیں توڑا گیا، اجتماعی اداروں کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا، جھوٹے نظام جاری نہیں کیے گئے۔ معاشرتی اداروں کی اگر تاریخ دیکھنی ہو تو وہ بھی اس خطے کے غداروں اور ان کے خاندانی جو انسان دشمنی کا کردار ہے اس کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اگر یہاں کے وہ اولوالعزم اولیاء اللہ، ان کے خاندانوں کے جرأت مند لوگ جنہوں نے انگریز سامراج کا مقابلہ کیا، تو خریدے و غدار اسی خاندان کے لوگ جن سے کام لے کر اسی انگریز سامراج نے اصل گدی نشینوں کو ایک طرف کیا اور ظالموں کو مکمل قبضہ دلا کر سامراجی ایجنٹ بنا لیا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہارے صحافیوں کی، تمہارے سیاسی لیڈروں کی، تمہارے وکیلوں کی، تمہارے مولویوں کی، تمہارے پیروں کی، تمہارے رہنماؤں کی، تمہارے لیڈروں کی ذرا 300 سالہ آئینہ تو دیکھو۔ آج رونا دھونا کس بات کا ہے کہ کیسے اجتماعی سوچ کو پامال کر کے انفرادی سوچ کی بنیاد پر افراد کا ڈنکا بجا کر افراد کے گرد پوری قوم کو گھما دیا۔ ادارہ جاتی بات ہی نہیں کی جاتی۔ بھائی ایک ادارہ گورنر جنرل شپ کا تھا بالفرض، ایک صدر کا ادارہ ہے، صدارتی ادارہ ہے، ایک وزارت عظمیٰ کا ہے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، ایک آرمی چیف کا ہے، ایک انسانی تربیت اور تزکیہ کا خانقاہی ادارہ ہے، ایک تعلیم و تربیت کا سکولوں اور مدرسوں کا نظام ہے۔ ذرا ان کی ادارہ جاتی پڑتال تو کرو، اس کا آڈٹ کراؤ اجتماعی نقطۂ نظر سے کہ کیا ان اداروں نے اپنے مفوضہ فرائض اور ذمہ داریاں جو خود اپنے دستخطوں سے جاری کیا تھا، جو چارٹر، اس پر عمل کیا تھا۔ 1947 سے لے کر 1957 تک گورنر جنرل شپ رہی کہ کیا ہر گورنر جنرل نے جس بنیاد پر حلف اٹھایا تھا، جس قانون کے تحت اس نے یہ اجتماعی ذمہ داری سنبھالی تھی، وہ پوری کی؟ صدر سکندر مرزا سے لے کر آپ کے اس صدر تک ذرا صدارتی ادارے کی آڈٹ کراؤ، کیا اجتماعی تقاضوں کے مطابق ہے؟ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر اس وزیر اعظم تک، پہلے چیف جسٹس سے لے کر اس چیف جسٹس تک، پہلے آرمی چیف سے لے کر اس آرمی چیف تک، پہلے پیر اور مولوی سے لے کر پاکستان بننے کے بعد سے ہی لے لو، چلو ذرا آج تک ان کے ہر خانقاہ کا آڈٹ کراؤ کہ کیا انہوں نے کیا، کتنے وسائل آئے، کہاں خرچ کیے، کیا مقاصد و اہداف تھے۔ پیر آف زکوڑی جو بڑا پیر ہے 1947 میں وہ کہتا ہے کہ میں نے خیبر پختونخوا کے سرحد کے ریفرنڈم میں اکیلے نے اسلام کو 500 ووٹ دیے۔ یہ پیروں کا کردار ہے جی۔ اجتماعی تقاضوں کو پامال کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو حزب الشیطان ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت اور رسوائی رکھی ہوئی ہے۔ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں اس وقت مارے پھر رہے ہیں؟ ہر معاملے میں پستی کیوں ہے؟ کہ ہم نے ان اجتماعی تقاضوں کو پامال کیا جو اجتماعی ادارے اجتماع کے مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ پارٹیوں کا ذرا آڈٹ کر لو، 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی، آج مسلم لیگ کا 115-16 سال ہو گئے، ذرا اس کا جائزہ لو کہ اس وقت سے لے کر اس نے اپنی اجتماعی مقاصد، اپنا جو چارٹر منظور کیا تھا اس کے مطابق کیا کردار ادا کیا جی۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند بنی، ذرا اس کا جائزہ لو،
1941 میں جماعت اسلامی بنی، ذرا اس کا آڈٹ کرو۔ 1945 میں جمعیت علماء اسلام بنی، اس کا آڈٹ کرو۔ اور پھر مسلم لیگ کی کتنی پارٹیاں بنی، کنونشن لیگ، فلانی لیگ، شفیع لیگ، اور جنا لیگ، اور لیاقت لیگ، اور پتہ نہیں کیا کیا، تمام کو لپیٹو اس میں۔ پیپلز پارٹی بنی 1967-68 میں، ذرا اس کا آڈٹ کرو کہ جو مقاصد و اہداف سیاسی پارٹی کے ہونے چاہیے، کیا سیاست کے جو اعلیٰ اصول اور ضابطے اور اقدار ہیں، کیا ان کے مطابق ان پارٹیوں نے کردار ادا کیا؟ ذرا تحریک استقلال کو دیکھو، اس کے بعد جناب یہ باقی پارٹیاں جو یہاں کھڑی کی گئیں ان کا آڈٹ کرو۔ 1996 میں تحریک انصاف بنی، اس کا آڈٹ کرو، کون سی جماعت ہے؟ ہم فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان رکھنا ہے اور بدلنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، قرآن کی بات ماننی ہے، انبیاء کے طریقہ کار کو قبول کرنا ہے، تو ہمیں اپنی پوری تاریخ پڑھنی ہوگی اور تاریخ کے گند کو صاف کرنا ہوگا۔ تاریخ کا گند صاف کیے بغیر صرف نعرے لگائیں، جلوس نکالیں، جلسہ نکالیں، 70 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت آتی ہے اور دوسری ساری پارٹیاں مل کر اس حکومت کو گرانے کے چکر میں، پھر ان میں سے کسی کی حکومت آتی ہے تو پھر ساری مل کر اس حکومت کو گرانے کے چکر میں۔ عوام جو ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے، کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا۔ اگر واقعی سسٹم بدلنا ہے، ایمان پر عمل کرنا ہے، تو اجتماعیت کے معیار کے مطابق ہر سکول، ہر کالج، ہر مدرسے، ہر پیر خانے، ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر ادارے کا ذرا آڈٹ کرو جی، دیکھو کہ کیا وہ اجتماعی مقاصد جس کے لیے وہ بنائی گئی تھی اس نے اس کے مطابق اقدام کیا ہے۔ بلکہ ذرا آگے بڑھو اور ہر خاندان کا اور گھر کا بھی آڈٹ کر لو کہ جو میاں بیوی بن کر بچوں کی پرورش کے لیے ایک چھت تلے جمع ہوئے تھے، انہوں نے کس حد تک ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے۔ آج تم کرو نہ کرو، اللہ نے کہا ہے کہ میں ضرور آڈٹ کروں گا۔ حشر کے میدان میں ساری پارٹیاں، سارے لیڈر، سارے گروہ، ساری جماعتیں، تمام اقوام، ان کا میں نامہ اعمال، علمت نفس ما احضرت، ہر انسان، ہر جماعت، ہر قوم جان لے گی کہ اس کا نامہ اعمال میں کیا ہے، اس نے اجتماعیت کے تقاضے کتنے پورے کیے اور کتنے پورے نہیں کیے۔ ایک شوہر نے شوہر کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا، ایک بیوی نے بیوی کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا، ایک بیٹے نے بیٹے کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا، ایک باپ نے باپ کی حیثیت سے کیا کردار ادا کیا، ایک صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، آرمی چیف اور کسی پیر اور کسی لیڈر اور رہنما نے اپنے تقاضے اور عہدے کے مطابق کیا کردار ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار لوگ باز آ جاؤ، تم میں سے ہر آدمی اجتماعیت کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حتی المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، حتیٰ کہ عورت بھی اپنے خاوند کے گھر کی سربراہ ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بچوں کی پرورش میں، گھر کے اخراجات میں، ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ تم نے کیا ذمہ داری پوری کی۔ تم آڈٹ کرو نہ کرو، تم کیوں کرو گے؟ کہیں گے جی اگر ہم آڈٹ کرنا شروع کریں تو جی پھر تو بڑا پاکستان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ہمارے اجتماع کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کوئی بھی ادارہ تو پرفیکٹ نہیں ہے، چلو جی چلنے دو، مٹی پاؤ جی، یہ آج مٹی ڈال لو جتنی ڈلتی ہے، لیکن حشر کے میدان میں کوئی مٹی نہیں ڈلے گی۔ ہر آدمی کے سامنے اس کی تمام اجتماعی ذمہ داریوں کا آئینہ رکھ دیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جو سوال حشر میں ہونے ہیں وہ آج ہمارے سے کیے جا رہے ہیں، آج نہ کریں تو کب کریں؟ رسول اللہ یہی سوال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ دنیا میں باز آ جاؤ، اپنے آپ کا اپنا احتساب کرو، اپنے اوپر غور و فکر کرو، تو ہم نے اجتماعی تقاضے پورے کیے یا نہیں؟
اور اگر نہیں کیے تو انہیں پورا کرنے کے لیے کمر کس لو، کردار ادا کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ پچھلے اعمال کی توبہ تبھی ہے کہ جرم کا اعتراف کرو کہ یہ جرم ہم سے ہوا تھا۔ یہ صدارتی نظام، یہ پارلیمانی نظام، یہ فوجی نظام، یہ عدالتی نظام، یہ پیر پرستی کا نظام، یہ تعلیم کا نظام، یہ معاشرتی نظام، اس میں یہ خرابیاں تھیں، اور ہم علی الاعلان توبہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ جب تک برات کا اعلان نہیں کرو گے جان نہیں چھوٹے گی۔ مکھی پہ مکھی مارتے رہو، اسی عدلیہ پر نئی عدلیہ بناتے رہو، اسی پیر پر نیا پیر چڑھاتے رہو، اسی صدر پر دوسرا صدر لاتے رہو، اسی وزیر اعظم پر دوسرا وزیر اعظم لاتے رہو، اسی آرمی چیف پر نیا آرمی چیف لاتے رہو، اسی چیف جسٹس پر دوسرا چیف جسٹس لاتے رہو، تو پھر مکھی پہ مکھی مارنے کا نتیجہ تو سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں۔ قرآن کسی کی پرواہ نہیں کرتا، دین کسی کی روح رعایت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کھری کھری باتیں کرتا ہے، اللہ کو شرم نہیں آتی حق کو بیان کرنے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو اس لیے بڑی واضح اور دو ٹوک بات جو قرآن حکیم نے کہی، انبیاء نے کی، اگر واقعی مسلمان بننا ہے تو اسے قبول کرنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا، تب تو کوئی آگے بڑھنے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ محض صرف نعرے بازی اور جلسے جلوس اور ایک دوسرے کے خلاف اقدامات، گالی گلوچ اور توہین و تذلیل۔ افسوسناک بات کہ عورتوں کی توہین و تذلیل، سیاست اپنی کھیلتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ عورتوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عورتیں۔ شرم نہیں آتی، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دنیا میں غیر مسلم بھی کبھی عورتوں کی توہین و تذلیل نہیں کرتے تھے۔ یہ یہاں کے سیاسی لیڈر کہ جو اپنی ہی عورتوں کی، چاہے کسی دوسری پارٹی کی ہوں، اپنی عورتیں ہیں نا، ان کی توہین و تذلیل تماشا بنا ہوا ہے آج۔ یہ اجتماعیت اور قوم کے لیڈر ہیں اور اجتماعی تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر کے اتنی پس سطح پر اتر گئے ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ قرآن حکیم کی اس تعلیم کو درست تناظر میں سمجھنا، اپنی سوچ اور فکر کو صحیح کرنا، اور حشر کے میدان کو یاد رکھ کر اپنا احتساب کرنا، یہ مسلمان کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔